امتحان والے دن کیا کرنا ہے؟ رات کو جلدی سو جانا ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات کو 2 بجے 3 بجے تک پڑھتے ہیں. الٹا حساب ہے نا چلو والا. زندگی اسی طرح. صبح جلدی اٹھنا ہے, تہجد میں اٹھنا ہے, اور ناشتہ لازمی کرنا ہے. ہم لوگ امتحان والے دن تیاری میں ناشتہ ہی بھول جاتے ہیں, صحیح, جس کی وجہ سے پھر وہاں چکر آ رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ بیہوش بھی ہو جاتے ہیں. تو ناشتہ لازمی کرنا ہے چاہے جتنا بھی ہو. فجر کی نماز لازمی پڑھنی ہے. بعض لوگ رات دیر تک پڑھتے ہیں پھر فجر بھی قضا کر لیتے ہیں. یاسین شریف پڑھنا ہے. یہاں دماغ میں کونی ہوتی ہے یار یاسین میں 5-10 منٹ لگاؤں گی, اس سے اچھا میں تحریک کرو, یہ کونی نکالو دماغ سے. یاسین پڑھو پھر برکات دے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو صبح یاسین پڑھتا ہے اس کی زندگی یاد ہے مکمل ہوتی ہے. جو صبح کے وقت یاسین پڑھتا ہے پورے دن کی حاجات مکمل ہوتی ہے. ہاں, پورے دن کے کام آسان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے تو کہاں غلط ہو سکتا؟ تو یاسین پڑھنا ہے. اسی طرح صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھنی ہے کہ اللہ یہ امتحان یہ میرے لیے آسان کر دے, پرچے میرے لیے آسان کر دے. ہمارا اصل میں ہم اسباب اختیار کر لیتے ہیں اور بھروسہ بھی ہمارے اسباب پہ ہوتا ہے, اسی وجہ سے نمبر کم آتے ہیں. آخری وقت تک دیکھنا پرچے میں جا رہے, آخری وقت تک وہ کتاب ہمارے یاد نہیں ہوتی ہے. آخری جا رہے ہوتے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آخری وقت تک اسباب پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے. تہجد ماجد نہیں, اشراق نہیں, صلاۃ الحاجت نہیں. اور بعض تو کیا کرتے ہیں, وہ جا رہے ہوتے آخری وقت تک, وہ وہاں گھنٹی لے, استاد کہتے بیٹھ جاؤ بس, آخری وقت بھی دیکھ رہے ہوتا ہے. اس وقت میں آپ کو کیا نہیں رکھتے رکھتے بھی کھول کر دیکھتے. بہت سارے ہوں گے, ہم نے بھی کیا ہے. تو ناراض نہیں ہو رہے صحیح اگر آپ اس میں شامل ہو. مصنون طریقے سے گھر سے نکلنے ہیں. سارے علماء معلوم ہے کس طرح سے نکلتے ہیں گھر سے. پہلے سیدھا پاؤں باہر نکلنا, بایاں پاؤں, دایاں. وقع الاختلاف بین العلماء. اچھا, ہمیں سنت یاد کیوں نہیں رہتا ہے؟ ہم عمل کریں. اگر سنت اپنانی ہو نا تو اس پہ عمل شروع کرو. دعائیں ہمیں یاد کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ عمل میں نہیں رہتی. تو اگر آپ نے سنت والی زندگی اپنانی, اس پر عمل شروع کر تو خود یاد آئے کہ کس طرح نکلنا ہے, پانی کس طرح پینا ہے, کھانا کس طرح کھانا ہے, خود یاد آئے. تو جو مصنون طریقے اس سے نکلنے ہیں. اور یا یہ غلط لکھیں, یا سبح, یا قدوس, یا غفور, یا ودود. یا سبح, ہاں, یا سبح حال, یا قدوس, یا غفور, یا ودود. یہ پڑھتے ہیں. امتحانی مرکز تک پہنچتے وقت تک یہی پڑھنا ہے راستے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کتابات میں ہوتی ہے, مرکز جا رہے ہوتے سینٹر, اس وقت بس جتنا پڑھ لیا بس پڑھ لی, بس بند کر کے اب متوجہ ہو جاتا. یہ دعا پڑھتے ہوئے آگے تمام سامان ایک ساتھ رکھے, کوئی مشتبہ چیز, نوٹس وغیرہ, نقل وغیرہ یہ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ تیاری کے لیے کوئی یہ کہتے ہیں کہ امتحان سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے کہتے ہیں کہ پڑھنا بند کر دینا چاہیے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ تھوڑا مائنڈ کو فریش کر کے تھوڑا آپ نے تیاری کرنی, دماغ کو بھی تھوڑی سی تسلی ملنی چاہیے. صحیح کہتے ہیں, آدھا گھنٹہ پہلے پڑھائی مڑائی بند, بس اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا. مشابہ چیز میرے ساتھ بھی یہ ہوا. میں نے عربی کیسے سیکھا؟ عربی میں کیا کرتا تھا, روزانہ 5 لفظ لکھ لیتا تھا پرچے پہ, اس کو پھر میں یاد کرتا اور پھر اس کو استعمال کرتا. جو بھی اسباق ہوتے تھے ثانیہ میں, جو اسباق ہوتے تھے اس میں جو الفاظ آتے تھے, تسہیل الادب میں بہت ساری کتابیں, تو اس کو میں پھر یاد کرتا تھا اور اس کو جان بوجھ کر استعمال. مثلا فرض کرو میں نے کلن سوا لفظ آج سیکھا ہے تو میں جاتا تھا ایک اور ماشاءاللہ کلن سوا جمیل ابھی کم اشترائی تحازی کلن سوا میں نئے اشترائی تحازی کلن سوا, اس لفظ کو میں 3 4 5 مرتبہ استعمال کر لیتا, رات کو پھر تھوڑا لکھ لیتا, تو اس طرح مجھے عربی آ گئی. تو آپ نے شاید اس طرح کر لکھا ہوگا
تو ایک دن میں پرچہ دینے جا رہا تو وہ میرے جیب میں تھا اور پرچہ بھی پتہ نہیں کس چیز کا تھا. مولوی شاہ کا دیا. میں نے کہا یا اللہ, اب میں نے نقل کے لیے تو نہیں اٹھایا, لیکن ان کو میں کیسے بتاؤں گا کہ اگر پکڑ لیا تو شکر ہے تلاشی نہیں ہوئی اس دن اور مجھے پکڑا بھی نہیں ہے. میں نے نکالا بھی نہیں تھا, وہ میں نے یاد کرنے کے لیے لکھا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ یاد کرنے کے لیے جیب میں کوئی چیز رکھو اور آپ امتحان میں چلے جاؤ اور آپ پکڑے جاؤ. تو کوئی مشتبہ چیز آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے. ہم لوگ جان اس کو تعویذ دیتے ہیں, بعض ایسے بھی ہوتے تعویذات بنا کے چھوٹے چھوٹے تعویذات ٹوپی میں امامے میں کہاں گھس کر گزار کر لے جاتے. اس طرح نہیں کرنا.